حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یعنی یہ کچھ خصوصی انعامات ہیں جو اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، باقی کسی امت کو یہ انعامات نہیں دیے گئے، اور وہ بھی رمضان سے ریلیٹڈ۔ تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1، روزہ دار کی منہ کی بدبو۔ اچھا کہ یہ بدبو جو ہے یہ بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ ذات، وہ خالق کائنات جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک اس بدبو کی کیا اہمیت ہے، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ نمبر 2، ان کے لیے یعنی اس روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنی اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی نمبر پہ ہیں اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے، یعنی اس کی جو پرواز ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے بھی کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا لگنا بھی گناہوں کی پٹڑی پر چلاتا رہتا ہے۔ تاہم پھر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ یعنی شب قدر کو لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ان لوگوں کی جو مغفرت کی جاتی ہے اس سے وہ شب مراد ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے رمضان لوگ روزے رکھتے ہیں، جب روزے رکھتے ہیں رب خوش ہو جاتا ہے، اور جب رب خوش ہو جاتا ہے تو روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 انعامات جو اس امت کے لیے مخصوص ہے، باقی کسی کو یہ نہیں دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو اللہ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، مطلب 10 دنوں پر یہ مشتمل ہے، 30 دن یا 29 دن بن جاتے ہیں۔ تو بحیقی کی حدیث میں ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور ماہ رمضان کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا یہ حدیث ہے بحیقی کی۔ ایک حدیث وعید کے طور پر ذکر کرتے ہیں جو لوگ روزے نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا
اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کے قضا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث ہے مشکات المصابیح کی۔ جزاکم اللہ خیر۔